अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हफ्ते का पहला दिन है, वर्किंग डे है और हमारी दुआ है कि ये वर्किंग डे आपके लिए ढेरों कामयाबियाँ लेके आए और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन वजीर आजम के बयान का वजीर आजम इमरान खान का खैर मकदम। सिंध में डाकू राज से निजात के लिए PTI सिंध का तहरीक चलाने का ऐलान और दीगर कौमी इशूज को आज के अखबारात में भरपूर कवरेज दी गई है। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान के खैर मकदमी बयान को हाईलाइट किया। इस्लामोफोबिया प्यूटन के बाद ट्रूडो भी बोल पड़े। कैनेडियन वजीर आजम के बयान का खैर मकदम। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, सिंध में माफिया, डाकू राज, जरदारी खानदान, गॉडफादर, असद उमर, अली जैदी। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी शाह महमूद कुरैशी के बयान से मुताल्लिक है, बिलावल लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले। PP सेनेट की नजरसानी करेंगे शाह महमूद कुरैशी। रोजनामा नई बात ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान को सुर्खी के तौर पे लिया। सेनेट में अपोजिशन की अददी बरतरी तहलील हो गई, इरफान सिद्दीकी। रोजनामा एक्सप्रेस ने पाक अफगान तिजारत से मुतालिक खबर को अहमियत दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलतें बढ़ाने और बॉर्डर तिजारत पर इत्तेफाक। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, इस्लामाबाद काबुल एग्री टू ईस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, पाकिस्तान ग्रीट्स कैनेडा's कॉल टू फाइट Islamophobia। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, PM इमरान हेल्स ट्रूडो फॉर स्लैमिंग इस्लामोफोबिया। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, PTI विल मार्च ऑन कराची फ्रॉम गोटकी ऑन February 26, असद उमर। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, बलोच शायर ग्रुप्स लॉस अफगान सेंचुरी आफ्टर तालिबान टेक ओवर। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल, प्यूटन के बाद ट्रूडो भी बोल पड़े। सिंध में माफिया, डाकूराज, जरदारी खानदान, गॉडफादर, असद उमर। सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PTI का लॉन्ग मार्च और PSP का धरना। सेनेट में अपोजिशन की शिकस्त, अपोजिशन की अददी बरतरी तहलील, इरफान सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, क्या कोई नतीजा निकल सकेगा? और आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया, वजीर आजम का अहम इजहार ख्याल और रोजनामा डाउन में डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का कालम टफ रोड अहेड और टॉप ट्रेंड जो है वो वी सल्यूट पाक मार्टायर्स। अस्सलाम वालेकुम। फिर रात साढ़े लाहौर कलंदर ने हरा दिया ना तुम्हारे कराची को है? नहीं, कराची को नहीं, मेरी तो वो टीम है जिसमें वसीम अकरम जिसको सपोर्ट करेगा, कराची को चाहे वो लाहौर कलंदर हो, चाहे अल्लाह ना करे लाहौर कलंदर के साथ वो जाए, लेकिन ये है कि जो भी हो वो उसके साथ। कराची को तीसरी शिकस्त हो गई है और टूर्नामेंट जो है उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन फखर जमान ने तो कमाल किया। पहली फतह जी लाहौर कलंदर की पहले हारे भी हैं किसी से। हाँ जी, एक मैच हारे हैं और एक जीते हैं, मुल्तान सुल्तान से हारे। मेरी टीम से हारे, मेरी टीम से। आपकी रवायात कोई अच्छी नहीं लाहौर कलंदर की। नहीं, लेकिन इस बार कलंदर जो है वो पूरी तरह धमाल डालेंगे। फखर जमान ने कल तो धमाल डाली है, कल धमाल डाली है उसने, कर दिया उसने। हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा था। तख्ते लाहौर का मुकाबला है जहाँ साउथ पंजाब के साथ, जहाँ असासे महरूमी बहुत पाया जाता था। कोई बात नहीं, हम पिछले दौर में इंशाल्लाह ताला अलहदा सुबह दे देंगे बस। हाँ। लेकिन इस बार साहब जो है ना वो लाहौर को मिलेगा। खालिद साहब की गल सुनना ना, बड़ी इन्होंने तारीखी बात की है, लाहौर कलंदर का मुकाबला जनूबी पंजाब। अल्लाह मालिक है जी। कराची की शिकस्त के ऊपर तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं जब आऊंगा पाकिस्तान जब कराची जीतेगा। तो मतलब ना आना लिए नहीं, कराची तो पहले जीत चुका है एक बार। नहीं, इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं जीता अभी तक। अच्छा सर, कल ट्रूडो साहब ने भी बड़ा बयान दिया और प्यूटन साहब पहले ही दे चुके थे बयान। उसके बाद उन्होंने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से जो ये सारी गेम है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे खुल के बात की है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म साहब की जो एक एफ़र्ट है वो सामने आने लगी है, अब वो आलमी क़यादत जो है वो उनके साथ खड़ी हो रही है। देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपका जो अमाल है वो आपकी नीयत पे डिपेंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नीयत की और पूरी दुनिया का तवज्जो दिलाई इस तरफ कि आप जो इस्लामोफोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी करते हैं, इससे बात आ जाए, क्योंकि ये हमें इतने ही अजीज़ हैं जितने आपको होलोकॉस्ट या
عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ ہمارا مجبوری ہے کہ ہم تو ہر جو نبی آیا ہے ہمارے قرآن کی ہماری دین کی تعلیم میں کہ ہم ہر نبی ہر دین کی جو بھی آیا ہے اس کی ہم اس کو عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. اور ہمارے دین میں جو ہے وہ صرف نہیں کہ ہمارے انبیاء کرام جو ہمارے وہ اپنا دین نہیں, دوسرے جو دین ان کے بھی جو احترام وہ واجب ہے. تو یہ پرائم منسٹر نے جب شروع میں آواز اٹھائی اسلامی فوبیا کے, تو اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ ہمارے بشمول بلاول اور آپ کی شہباز شریف صاحب یہ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا مدینہ کی ریاست, لاہور پڑھوں گا اس پہ کہ کیا مدینہ کی ریاست, کیا یہ اسلام فوبیا. یہ ہم یہ شہباز شریف کا بیان تھا, یہ نان ایشوز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ جماعت کہہ رہی جو 30 سال پہ یہاں رہی ہے اور اس نے کبھی یہ ایشو نہیں اٹھایا. اب دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی توہین کرتا ہے ہمارے مذہب کی, اس کا اپنا ریئیکشن آتا ہے ہمارے ملک میں, اس میں ہمارے لوگ جذباتی ہیں مذہب کے حوالے سے, وہ کوئی ٹالریٹ نہیں کرتے. وہ کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک چیز کو ہمیں اپنا بائی دا بک چلنا چاہیے, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ وائلنس ہوتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہ اگر یہ دیکھیں یہ قصہ چلا تھا اسلام فوبیا کا یا یہ بلاسفمی کا 35 سال پہلے. 35 سال سے نا یہ جتنی جو حکمران رہے ہیں, یہ سوائے بھٹو صاحب کی جنہوں نے اقلیت قرار دیا قادیانیوں کو, باقی دیکھیں انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. اب دیکھیں جو اپوزیشن اس وقت ہے, جو کل کی حکمران جماعت, وہ مذاق اڑا رہی پرائم منسٹر کا کہ بھائی یہ نان ایشو اسلام فوبیا ہے اور نان ایشو یہ اپنا توہین مذہب ہے. تو دیکھیں یہ اب دنیا تسلیم کر رہی ہے. پیوٹن اور پھر اب ٹروڈو نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. اس طرح اگر اپنا ہم یہ اپنا بلڈ کرتے ہیں, یہ اپنا امپریشن, یہ اپنا یہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو جس طرح یہ اپنا ہولوکاسٹ یا کی توہین کو برداشت نہیں کرتے, مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جو پرائم منسٹر کی کوششیں رنگ لائیں گی اور دنیا تسلیم کرے گی کہ ہر مذہب کی جو آزادی ہے وہ آپ کے آزادی ظاہر رائے سے کہیں آگے ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ آزادی ظاہر رائے کی اجازت نہیں دیتے ہولوکاسٹ پہ اور دوسرے مذاہب پہ, تو پھر ہمارا دین اس کو کیوں ڈیسائڈ کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں آواز یہ سنی جا رہی ہے, ابھر رہی ہے, اور سارا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, جنہوں نے یہ پہلی بار آواز اٹھائی. ٹھیک. اچھا, وہ آپ کینیڈا کے وزیر ہاؤسنگ ہیں احمد حسین صاحب, انہوں نے ٹروڈو صاحب کی توجہ اس جانب کرائی, جس کے بعد انہوں نے کینیڈا کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک وہ کرنے کے لیے سیفٹی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی نمائندہ بھی مقرر کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ اسلام کے حوالے سے یورپ کے نظریات جو ہے وہ کچھ تھوڑا بدلنا شروع ہوئے ہیں. دیکھیے سار, اس وقت دنیا میں اسلامی شدت پسندی یا مذہبی شدت پسندی کے مقابلے میں ایک ورڈ جو ہے اسلامی فوبیا انٹروڈیوس کروایا گیا. بہت سے دنیا کے اندر لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں جی اسلام جو ہے یا مذہب جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی علامت ہے اور کوئی اسلامی فوبیا نہیں ہے. لیکن یہ داد دینی پڑے گی مغرب کے ان انٹلیکچوئلز کو جنہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا کہ نہیں اسلامی فوبیا ہے, اور اسی اسلامی فوبیا کے کانٹیکس میں ایک ریئیکشنری پولیٹکس جنم لیتی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا لیتی ہے. اور آج آپ دیکھیے پرائم منسٹر نے جس وقت اسلامی فوبیا کا نعرہ لگایا تو بہت سے لوگوں نے پاکستان میں بیٹھ کر عمران خان پر تنقید کی, اور وہ صرف ان کے سیاسی مخالفین نہیں تھے بلکہ ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل لیول پر بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کی. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آج جس طرح سے دنیا میں اس کی ریلائزیشن ہو رہی ہے اور جس طرح سے خود مغرب کے اندر بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن انٹلیکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی فوبیا ایک مرض ہے اور ایک بیماری ہے, اس کی تشخیص کرنی پڑے گی. ہر چیز کا ملبہ صرف مسلمانوں پہ ڈال کر مغرب اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں ہو سکتا, اور مغرب کو بھی اپنے آپ کو ریویو کرنا پڑے گا انٹرنلی کہ ان سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ روس کے صدر کے بعد کینیڈین پرائم منسٹر کا یہ اعتراف, یہ بات یہاں رکے گی نہیں. یعنی آپ دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر, میڈیا کی سطح کے اوپر پر کسی چیز کو ریکگنائز کرنا, ایک ہے کہ ریاست کی سطح پر اور حکومت کی سطح پر کسی چیز کو ریکگنائز کرنا. سو دو ملکوں کی ریاست اور دو ملکوں کے صدر یا وزیر اعظم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسلامی فوبیا کی لہر ہے اس کے اوپر قابو پانا پڑے گا. آپ دیکھیے گا یہ بات برٹش کے اندر بھی ہو رہی ہے ڈسکشن, یہ ڈسکشن امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے, جرمنی میں بھی ہو رہی ہے, فرانس میں بھی ہو رہی ہے, اٹلی میں بھی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے جائے گی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اسلامی شدت پسندی یا مذہبی شدت پسندی کا مقابلہ کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی فوبیا کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا. یہ جو لوگوں کے اندر مذہب کے بارے میں ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے, نفرت پائی جاتی ہے, تعصب پایا جاتا ہے اسلام کے بارے میں, اس کا علاج بھی تلاش کریں گے
تو پھر وہ شدت پسندی کا علاج بھی نکل سکے گا. ادروائز اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے مہذب ہیں, ہم تو بڑے ذمہ دار ہیں, ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے, اور ساری کی ساری خرابیوں کا ملبہ اگر آپ مسلمانوں پہ ڈالیں گے تو پھر اس کا ایک رد عمل تو پیدا ہوگا. عالمی جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹروڈو صاحب بھی سامنے آ گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان فورمز کے اوپر جو گفتگو تھی وہ اس نے ایک دفعہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا تو ہے؟ رانا صاحب دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہلے پاکستان کے حکمران ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کا معاملہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو اب اثرات ہیں مثبت جو اثرات ہیں وہ سامنے آنا آج شروع ہو گئے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر وزیر اعظم پاکستان کا جو بیانیہ تھا اسلاموفوبیا کے حوالے سے, اب اس کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے, اور ان کے موقف کی جو تائید ہے وہ پہلے جو روسی صدر ہیں ان کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر آئی, اور اب کینیڈین وزیر اعظم کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی ہے, اور اس پر وزیر اعظم عمران خان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ جو شدت اس حوالے سے ہے وہ یورپ کے اندر ہے, اور کینیڈا کے اندر تو پہلے ہی جو ہے وہاں پر ہم آہنگی جو ہے مختلف مذاہب کے درمیان جو ہے وہاں پہلے ہی نظر آتی ہے. اور جو کینیڈین وزیر اعظم ہے وہ ہر سال مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے شرکت جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ان کی طرف سے جو خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے, وہ بھی ایک بڑی مثبت جو ہے اس کے اثرات جو ہیں کینیڈا کے اندر اور باہر جو ہیں وہ نظر آئیں. رانا صاحب چلیں, یہ تو میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. سیاسی مخالفت اپوزیشن اگر حکومت کی مخالفت نہیں کرے گی یا سیاسی پارٹیاں دوسری سیاسی پارٹیوں کی مخالفت نہیں کرے گی تو کیا کریں گی؟ لیکن دیکھیں گے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نقطہ اٹھایا تھا ہمارے دین کے حوالے سے, ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیں انہوں نے ایک اسلامی فوبیا کے انہوں نے ایک ایشو اٹھایا, لیکن ہماری اپوزیشن کو 30-35 سال سے کیوں توفیق نہیں ہوئی؟ پھر جو ایک دم بات کرتے ہیں نا میڈیا بریگیڈ, پھر جو گٹر انٹلیکچوئلز ہیں ان کو یہ کیوں خیال نہیں آیا؟ اور یہ خیال جو ہے یہ جو اسلام کے دعوے دار بنتے ہیں خاص طور پہ جو اپنا ہمارے نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں شفیق صاحب, بات یہ ہے کہ ہر بندے کی نا اپنی زندگی کی پرائورٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے جب پریکٹیکل سیاست میں حصہ لیا اس سے پہلے ان کے کچھ اور نظریات تھے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ان کے نظریات میچور ہوتے گئے اور اس میں یہ ساری چیزیں آتی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر سے کسی چیز کے متعلق یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. خان صاحب نے جس طرح مختلف پلیٹ فارم پہ اسلاموفوبیا پہ بات کی, وہ ابھی ہم جیسے ہم سارے بات کر رہے ہیں, دیکھیں اٹس آل اباؤٹ دا میڈیا وار. یورپ کا کیونکہ 90% میڈیا پہ کنٹرول ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں. لیکن اصل صورتحال یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی ایک صحافی ہیں جو پریگننٹ ہیں, اور وہ جب کوریج کے بعد نیوزی لینڈ گئی تو نیوزی لینڈ نے ہی انہیں داخلے سے روک دیا. پھر وہ مختلف ممالک میں یورپ کے گئی اور یورپ کے ممالک نے بھی ان کی انٹری نہیں ہونے دی. تو طالبان نے پیغام دیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو عزت و تکریم سے رکھیں گے, ہمارا گھر آپ کے لیے حاضر ہے اور ہم ہر طرح سے آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یورپ کے سویلائز چہرے کے اوپر اس سے بڑا تماشا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن طالبان کے اوپر آپ یہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی آپ خواتین کے لیے تعلیمی ادارے کھولیں, یہ کریں وہ کریں. انہوں نے ان کو ان کی اصل شکل دکھائی کہ تم اپنے گھر کی لڑکی, گھر کی بچی کو تحفظ نہیں دے پا رہے, اور طالبان نے کہا کہ ہم جو ہیں حاضر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک وار ہے, میڈیا وار, اس میں اسلام کا تشخص خراب کر کے دکھایا جاتا ہے. اس میں بھی عمران خان صاحب کا رول اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر جب جا کے بات کی تو پھر انہیں مجبوراً اس ایشو کو لے کے چلنا پڑا. اور رہی بات یہ کہ جو اپوزیشن ہے اور وہ ہے پیپلز پارٹی کا سٹانس بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے. وہ ایک اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور وہ مذہبی اپنے آپ کو نہیں قرار دیتے. اور میاں نواز شریف صاحب
کا ماضی میں بہت ساری ایسی تقریریں بھی ہیں جو انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بھی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کا ہمارا تحفظ, ان کے مذہبی عقائد کی آزادی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بینگ مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس بات پہ ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر سٹینڈ لیں, اور اس سٹینڈ کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا سر, کل اسد عمر صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور کل انہوں نے جناب علی بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب علی سندھ میں جو ڈاکو راج ہے ہم وہ ختم کریں گے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمیں وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہم اس پہ محنت کریں, کام کریں. دوسری جانب کل سے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے سندھ میں بلدیاتی ایکٹ کے خلاف, پی ٹی آئی نے, سوری, اور سر آئی ایم سوری, اور پھر یہ کہ پی ایس پی نے تو دھرنا شروع کر دیا ہے. پہلے ایک رپورٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی 2023 میں سندھ کے اندر تحریک انصاف کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سندھ نے بلدیاتی قانون کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ بلدیاتی قانون کالا قانون ہے جس پر جوائنٹ اپوزیشن متحد ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف 26 فروری کو گوٹکی سے کراچی تک مارچ شروع کرے گی. انہوں نے کہا کہ سندھ میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں, مافیا کی حکومت ہے. سندھ میں زرداری مافیا گاڈ فادر بنا بیٹھا ہے. علی زیدی نے مطالبہ کیا کہ بلاول بھٹو کو انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی سے نکالا جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے. ماشاءاللہ ساری سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ان کی جماعت یہاں سندھ میں کرتی آئی ہے, جو کہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے سامنے کیا. اس کالے قانون پہ ساری جوائنٹ اپوزیشن اکٹھا ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں ہوں گے. 26 تاریخ کو گوٹکی سے مارچ کر رہی ہے سارے سندھ کے ضلعوں سے ہوتے ہوئے, اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو وہ کراچی میں آ کے ایک بڑے جلسے میں اختتام ہوگا. اس موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا سندھ کو اس ڈاکو راج سے آزادی دلوائیں گے. 2023 میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. حکومت سازی کے لیے مربوط انداز میں کام شروع ہو چکا ہے. گورننس ختم ہوئی بھی ہے کہ نوجوانوں کی تو امید بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. پرچی کا نظام لے کر آگے, نہ کوئی میرٹ ہے, آپ کو نوکری چاہیے سائیں کے پاس آؤ. پانی چھوٹے جو کاشتکار ہیں اس کو پانی کے لیے ترسا دیا ہے, جو طاقتور ہے اس کا زور چل رہا ہے وہاں پر. ہم نے سندھ کے عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ سندھ میں میرٹ نہیں, صوبائی حکومت عوام کو صحت کارڈ بھی دینے کو تیار نہیں. ڈاکو راج کے خلاف تو جی پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نکلنے لگی تھی باہر, تو پیپلز پارٹی کو تو اب میرا خیال ہے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. وہ تو پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لیں کسی طرح. دیکھیں رانا صاحب, مجھے پھر منیر نیازی یاد آ جاتی ہے, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. جب کوئی ایکشن کرتا ہے اس کا ریئیکشن جب تک نہ ہو آپ کی بات سنی نہیں جاتی. بالکل ٹھیک. آپ کا جو مد مقابل ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہوتا. اب دیکھیں مسلم لیگ نون نے تحریک شروع کی, فضل الرحمان سے شروع کی, یا پیپلز پارٹی یہ تحریک شروع کر رہی ہے, اس کا کاؤنٹر کو نیریٹو ہونا چاہیے تھا, کاؤنٹر اس کو کرنا چاہیے تھا کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کم از کم آپ اپنی آواز اٹھائیں. بالکل صحیح. دیر آئے درست آئے, انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کو اپنا انہوں نے جو گھوٹکی سے لانگ مارچ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور سندھ اپنا کراچی تک جانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. کیونکہ جب تک آپ ایکشن کے ریئیکشن نہیں نہ دیں گے اس وقت تک آپ کی بات سنی نہیں جائے گی اور کوئی آپ کو ویٹ نہیں دے گا. اب دیکھیں ڈاکو راج, اور یہ چلے یہ تو سیاسی نعرے ہیں ڈاکو راج اور مافیا اور یہ اور وہ, لیکن مافیا جو ہے آپ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کس نے, سپریم کورٹ نے. ان کے جو ستیلی بہن ہے مسلم لیگ نون اور یہ, انہوں نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب دیکھیں اگر آپ چلے آپ شہری اپنے سندھ کو بھول جائیں, دیہی سندھ کو دیکھیں وہاں کیا حالات ہے, سڑکیں دیکھیں, وہاں کے انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں کے ہاسپٹل دیکھیں, وہاں کے اسکول دیکھیں. بالکل صحیح. تو یہ اگر آپ چلیں شہری سے آپ حلقوں سے آپ الیکٹ نہیں ہوئے, آپ کو لوگوں نے مسترد کیا ہے, تو کم از کم جو آپ کے دیہی سندھ ہے اس کو ڈیولپ کریں اور چھوڑیں لاڑکانہ دیکھیں. جو بھٹوز کا گڑھ ہے, جو بھٹو کی جائے پیدائش ہے بھٹوز کی, وہاں کا حال دیکھ لیں. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہیلتھ کارڈ جو گئے ہیں تو شاید لوگوں کو تھوڑا اس میں ریلیف ملے. لیکن اگر آپ سب کو لوٹ مار کریں گے اور لانچوں میں بھر کے پیسے بھیجیں گے اور پھر اپنا سرے محل بنائیں گے, بلاول ہاؤس بنائیں گے اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, تو یہ تو کھلا تضاد ہے نا بقول سہیل بڑائی صاحب کے.
तो इसलिए ये जो उन्होंने जो डाकू राज ये कहा ना माफिया, ये गलत नहीं कहा। कम से कम आप अपने ना पहले आप देखें कि आप फिर जो जैदी साहब ने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है कि एमपीए के साथ उसको देख कैसे घसीट के ले गए, तो कम से कम थोड़ा सा बंदे को कुछ ख्वाहिश सब मुझे याद आए थे कौमी असम्बली की स्पीच उनकी कि कुछ कोई शर्म कोई हया होनी चाहिए, अपने लोगों का ख्याल करें। चलें आप अपना आप जो माफिया बने हुए हैं, आप टॉर्चर भी करते और एमपीएस को भी नहीं बख्शते, लेकिन अपना कुछ काम भी करें ना। ये तो एक तरफ है, ये तो अपोजिशन जो होगी वो ज़ाहिर उसको सहना पड़ेगा। ये हम 35 साल से देख रहे हैं अपने जो हमारे होश लिया हमने, लेकिन आप सर्व भी करें, आप डिलीवर भी करें। डिलीवर आप करते नहीं, और सारा सियासत जी वो चोर वो डाकू कह भी कौन रहा है भी कुछ पार्टी कह रही है, तो कुछ थोड़ी सी तवज्जो दें कि अपने लोगों को सर्व करें। हर जो है सिर्फ सियासी नाराबाजी या मुखालफत करना करें। और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि अपना लॉन्ग मार्च निकालने से पहले अपने सिंध की हालत ठीक करें, फिर कोई आगे बात। ठीक है, इज इट अ गुड मूव के पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने निकल रही थी, अब पीपल्स पार्टी को अपने अंदर सिंध के अंदर जो है जिन चैलेंजेस का सामना है वो उनको निपटे या बाहर निकलेगी? और ये जो लॉन्ग मार्च है अब क्या कुछ देख रहे हैं कि इसका गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो टसल है उसमें एक पार्टी की दूसरी पार्टी पे जो स्ट्रेटजी है ना वही फैसला कौन होती है। बिल्कुल ठीक है। तो एक जवाबी वार जो है पीटीआई ने किया है असद उमर साहब ने और अली जैदी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके। अब ये घोटकी से कराची तक आएगा तो एक समा तो बंधेगा ना, तो वहां पर हुकूमत के लिए एक मसला ये होगा कि वो इसको वहां पे रोकने की कोशिश करेगी, उसको डील करेगी, उसे निपटेगी। और दूसरी तरफ आप तो निकल रहे थे लॉन्ग मार्च करने के लिए, तो अब आपके पास एक चैलेंज आ गया कि इस लॉन्ग मार्च को कैसे डील करना है, जो पीटीआई ने अनाउंस किया। एक बात। दूसरी बात देखिए, किसी हुकूमत को जांचने का देखने का मौका जो है वो ये होता है कि 13.5 बरसों से शफीक साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी की तसलसल के साथ हुकूमत है, अगरचे वो हमेशा से वहां पे रहे बालादस्त, लेकिन एक तसलसल से 13.5 साल हो गए। किसी हुकूमत को जांचने के लिए परखने के लिए 13.5 बरस काफी होते हैं। बिल्कुल पीपल्स ठीक पार्टी है। अब आप देखिए कि सिर्फ डाकू राज का मसला नहीं है, वहां गवर्नेंस का भी बड़ा सीरियस इशू है, वहां डिलीवरी का भी बहुत सीरियस इशू है, वहां खास तौर पे अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस अंदाज से हो रही है। अब आप वहां जर्नलिस्टों के हालात देखें, वहां आप इंसानी हकूक के काम करने वाले लोगों को देखें, तो मेरा मतलब यह है कि अगर आप ये देखेंगे तो सिंध के अंदर जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोई उसके मुकाबले में नहीं है सिंध। बिल्कुल सही। और ये उसके पास एक फ्री हैंड है, जो मर्जी वो परफॉर्म करे ना करे, सिंध के लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, वोट उन्हीं को मिलेंगे। और इसमें मैं कसूर समझता हूं पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों का, तहरीक इंसाफ का भी और मुस्लिम लीग नून का भी, जिन्होंने उस मैदान को खाली छोड़ा। अगर वहां वो काम करते सही तरीके से, सिंध को भी मुनज़्ज़म करते, तो आज उसके नताइज मुख्तलिफ होते। अच्छा, पीएमएल-एन ने और पीपल्स पार्टी ने तो तय कर लिया था कि हम सिंध में नहीं जाएंगे, आप पंजाब में नहीं आएंगे। यहाँ पीटीआई का काम था कि वो सिंध में वो रोल प्ले करते, जो अभी असद उमर साहब ने कहा है कि अब हमारा टारगेट 2023 का इलेक्शन है, लेट्स सी कि वो किस तरह से परफॉर्म करते। लेकिन ये जो हमने वैक्यूम छोड़ा हुआ है ना सिंध के अंदर, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को अकाउंटेबल करना मुश्किल हो जाता है कि कोई पार्टी उनके मुकाबले में उस तरह से आके खड़ी नहीं होती। इंटीरियर सिंध में, शहरी हलकों में तो आपने मुकाबला किया हुआ है, वहां दूसरी फोर्सेस पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है। तो बात यह है कि ये डाकू राज, अब आप देखिए ना वहां जो पुलिस का निजाम है, वहां आपको हर दफा आईजी की तब्दीली के ऊपर भट्टा नजर आता है, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर नजर आता है, क्योंकि वहां आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक लोगों को अपॉइंट करते हैं, अपनी मर्जी और के मुताबिक वहां नताइज लेते हैं, और वहां फिर सियासी मुदाखलतें करते हैं इस निजाम के अंदर, जिसकी वजह से सिंध की गवर्नेंस हमेशा से एक क्रिटिकल सिचुएशन का शिकार रही है। ठीक है, खुर्रम शेर जमान साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ हैं, अब मैं कहा जरा उनसे बात की जाए। सर खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये जो आप लॉन्ग मार्च करने लगे, इसमें जो आपकी इत्तेहादी जमात है वो भी शामिल होंगी? जी डेफिनेटली, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलेगी। उसके अंदर जाहिर है कि जीडीए भी है और एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम कराची में हमारे साथ है, और बाकी सिंध भर के अंदर जो बाकी हमारी तारीख चल रही है उसमें जीडीए भी साथ होगी। लेकिन फिलहाल ये जो कैंपेन स्टार्ट हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, और इसमें हमने दावत दी है अपने तमाम इत्तेहादियों को कि वो हमारे साथ शिरकत करें, जो कि 27 फरवरी से घोटकी से स्टार्ट होगी, और इसका जो आखिरी एंड होगा उसका वो कराची में आके होगा। तकरीबन समझेंगे ये 2 से 2.5 हफ्ते की जो है पूरी कैंपेन है, जो कि हमारे सिलसिला एहतजाज का निकलेगा ये। अच्छा, हम बात कर रहे थे खुर्रम साहब के जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने लगी थी, अब आपका लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और सिंध के अंदर
پیپلز پارٹی اسے سنبھالے گی, اپنا لانگ مارچ کرے گی, تو کیا نظر آ رہا ہے, یہ کاؤنٹر اٹیک ہے؟ اچھا دیکھیے اس کے اندر فرق ہے. پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ تو سب جانتے ہیں, پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ لگی رہی, اس میں ناکام ہوئی, ابھی پھر کوشش کر رہی ہے کہ خود اکیلے نکل جائے. لیکن دیکھیں فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو حکومت سندھ کی اس نالائکیوں کے خلاف یہ اپنا احتجاج شروع کیا جو کہ پچھلے 14 سال سے لوگ سسک رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 14 سال سے اقتدار کے اندر تو نہیں ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کو تو صرف اس وقت 3 سال ہوئے ہیں, لیکن ان کے تو 5 ادوار ہو چکے ہیں صوبہ سندھ کے اندر, یہ ان کا 5واں دور ہے. 14 سال ان کو کنٹینیو صوبہ سندھ کے اندر ہو گئے. عوام پریشان ہے صوبہ سندھ میں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, اسکولوں میں بچوں کے تعلیم نہیں ہے, اسپتالوں میں علاج نہیں ہے, اسٹریٹ کرائم کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, بہت سارے ڈویژنز ایسے ہیں جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے. سو اب عوام کے لیے نکلنا پڑے گا. اچھا مبارک ہو جی, جماعت اسلامی کا اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہو گیا, ایک اچھا اقدام ہے. جماعت اسلامی کے مقاصد تو ان کو اپنے ہی پتہ ہوں گے ان کے مقاصد کیا ہیں. یہ دھرنا تو نہیں, یہ تو ایک مکمکہ تھا. ہمیں ان کے احتجاج کے پر دھرنے کے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہ اٹھ کر وہاں سے نکل گئے, ظاہر ہے کہ اس میں نظر آتا ہے کہ کوئی ان کی آپس میں سیٹنگ ہو گئی. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ آپس میں ملے ہوئے, لیکن جی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کو تو تیار ہے جس کی صرف ایک سیٹ ہے سینٹ اسمبلی کے اندر, جس کی 28 جماعتیں ہیں, 28 سیٹیں, اس سے ملنے کو تیار نہیں ہے. جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے تحریک انصاف, این پی ایم جو دوسری سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ اسمبلی میں, اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جس کی ایک سیٹ ہے اس کے ساتھ رات کے 2:30 بجے جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. تو آپ سوچیں کہ کیا سلسلہ ان کے آپس میں کیا سیٹنگ ہے, یہ ایک سوچنے کی بات ہے, اور کراچی والوں کے لیے بھی ایک سوچنے کا سوال ہے. خالد صاحب, جیسے ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا سندھ کے اندر ہوم ورک کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے لانگ مارچ شروع کرنے لگی ہے, اور یہ دادو سے شروع ہو کے کراچی تک آئے گا, تو گوٹکی سے شروع ہو کے کراچی تک آئے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا شو جو ہے وہ رہا. اور جماعت اسلامی کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا آپ کی بات ضرور کروں کہ معاہدہ ہو گیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ تو منافقت کے اوپر مبنی ہے. اچھا دیکھیے رانا صاحب, جو جماعت اسلامی نے معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ سندھ کے بلدیاتی نظام پر, تو اس میں تو جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک رات کے اندھیرے میں معاہدہ کر کے ریلیف دیا گیا ہے. اور اس میں اب پی ایس پی جو ہے اس نے بھی دھرنا جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی کو کم از کم جماعت اسلامی کی جو روایت ہے اس پر نہیں چلنا چاہیے, اور انہیں جو تمام متحدہ جو متفقہ اپوزیشن نے جو ایجنڈا طے کیا ہے سندھ کے بلدیاتی نظام پر, اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. مجھے شک پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے اسی طرح کی ایک ڈیل جو ہے وہ پی ایس پی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے, اور پہلے بھی ان کی جو بات چیت ہے اس حوالے سے ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ کی حکومت, وہ وہاں کی جو 2 نمائندہ جماعتیں ہیں جو اسمبلی کے اندر ہیں, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے اس معاملے پر تیار نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف آ رہی ہے. رانا صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 13.5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کو نظر انداز کیا ہے, کراچی کو نظر انداز کیا ہے, اسی طرح جو سندھ کی اپوزیشن ہے اس نے بھی 3.5 سال جو ہے انٹیریئر سندھ کو نظر انداز کیا ہے. اور یہ پہلا واقعہ ہے, پہلا معاملہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے سندھ کی پی ٹی آئی خصوصاً وہ اب میدان میں نکل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اپنے لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ دے دیا ہے, اور اس میں انہیں ضرور پذیرائی بھی ملے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو 13 سال میں جو ہے ہر سال اربوں روپے جو ہیں وہ وفاق سے وصول کیے ہیں, وہ نہ کراچی میں لگائے گئے ہیں نہ سندھ میں نظر آتے ہیں. شفیق صاحب, 13 سال میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے آپ انٹیریئر سندھ کے اندر بتا دیں جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہو, یا آپ کراچی کے اندر کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا. جو ادھورے منصوبے تھے کراچی کے اندر, K4 کا منصوبہ, KCR کا منصوبہ, اور دوسرے جو حتیٰ کہ نالوں کی صفائی کے جو معاملات ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کی جو وفاق میں حکومت ہے اب وہ ان منصوبوں کو مکمل کرنے جا رہی ہے. یہ سار صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی پہ جب مشکل وقت آتا ہے سندھ کی پولیٹکس میں, تو ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے سندھ کارڈ کا, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اب یہ کب تک یہ لالی پاپ جو سندھ کارڈ کا ہے پیپلز پارٹی اس کو استعمال کرے گی
اس کے مقابلے میں جو گورننس پہ جو اپنی امپروومنٹ کرنی چاہیے وہاں وہ توجہ نہیں دیتی. دیکھیں انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہے مجھے بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہ پاکستان میں بہت سارے علاقوں کے اندر ووٹ سے نہیں حکومتیں بنتی بلکہ اب وہ تھوڑا سا کچھ اس میں وہ بھی بن جاتا ہے حصہ داری بھی. ادروائز اگر آج سندھ کے اندر دیہی علاقوں کے اندر آپ آزادانہ انتخابات کرائیں تو آپ دیکھیے گا کہ جو وہاں کی مقامی سیاست ہے, مقامی جو لیڈرشپ ہے, وہ پیپلز پارٹی کو پنپنے نہیں دے گی. ایسا نہ کہیں ورنہ بلاول صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں تو بڑے شفاف الیکشن ہوتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شفافیت کا سندھ حکومت کا اندازہ لگائیں. آپ نے پوری زندگی میں شفیق صاحب کا بھی یہ سنا ہے کہ پولیس والے ڈاکوؤں کو پکڑنے گئے, مڑ کے پھر ڈاکوؤں سے مذاکرات ہوئے کہ ساڑھے بندے چھاڑ دیے. یہ سندھ میں ہی ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا ایسا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے بندے چھوڑ دو؟ تو ریاست کہاں ہے, حکومت کہاں ہے, حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم دیہی جماعتوں, دیہی علاقوں میں ہمارا بڑا کنٹرول ہے. دیہی علاقوں میں یہ کنٹرول ہے آپ کا کہ دیہی علاقوں کے اندر باقاعدہ ڈاکوؤں کی ریاستیں ہیں جس میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی, جس دور میں بھی یہ جدید ترین دور کے اندر پولیس داخل نہیں ہو سکتی. پولیس والے چلے جائیں تو وہ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور مڑ کے آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے بندے چھوڑ دیں. یہ آپ کی ریٹ ہے, یہ آپ کا 35 سال کی حکومت کا ریزلٹ ہے. وہاں پہ تھر کے اندر ہر سال بچے جو ہیں پانی کے سے اور کم خوراکی سے مر جاتے ہیں. آپ آج تک وہاں پہ اس کا بندوبست نہیں کر سکے. جو سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر ہاسپٹلز ہیں وہاں اور اسکول ہیں, وہاں پہ آپ نے گائیں بھینسیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم تعلیم کے اوپر بڑی مدد وہ کر رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں سلمان صاحب کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وفاق کی واحد جماعت تھی جس کے چاروں صوبوں کے اندر روٹس تھے اور زنجیر تھی. لیکن محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ایک دیہی پارٹی بن کے رہ گئی اور ان کا خوف اصل یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ان دیہی علاقوں میں انہیں چیلنج کرنے جا رہی ہے, جو اصل خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے عوام کو کہ ہاں اصل سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, چیئرمین ہے پاکستان سرزمین پارٹی کے. انہوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی چاہے ساری دنیا اڑ جائے میں نہیں اٹھوں گا دھرنے سے. سر وہ جماعت اسلامی والے ریفرنس میں آپ کو بتا رہا تھا. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. سر یہ آپ نے دھرنا دیا ہے, آپ کے کیا مطالبات ہیں سر؟ آپ بھی تو بیٹھ گئے ہیں اب ایک دھرنا دے کے. جی ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات وسائل ہیں 2001 میں جو اختیارات اور وسائل تھے, ہم یہ 2013 اور 2021 کے قانون کو نہیں مانتے اور اب تو پورے سندھ کی ساری پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں اور یہ بات ہم تو پچھلے 5 سالوں سے کر رہے ہیں. یہ ہمارے مطالبات ہیں. ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل ہمیں نکال کر ہمیں نیچے گلی کوچوں میں لے کر آنے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں خرم شیر زمان صاحب سے بھی میں پوچھا تھا کہ آپ مل کے کیوں نہیں کوئی پروٹیسٹ کرتے سر, جبکہ آپ لوگوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے. ہاں لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے اس وقت وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ہم تو عملی جدوجہد کر کے ہم نے یہ سارا ایشو اٹھا رکھا ہے. وہ تو بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں آج بھی, حکومت ہے ان کے پاس. ٹھیک. اچھا کیا آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایم کیو ایم سے اتحاد ہو جائے؟ نہیں جی یہ ساری قبل ہم تو ابھی اپنی بات کر رہے ہیں. قبل کیوں اتحاد ہوگا ایم کیو ایم سے؟ ایم کیو ایم تو 2013 میں ان کی موجودگی میں تو پیپلز پارٹی نے وہ حکومت کا حصہ تھے. پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات اور وسائل چھینے. ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بارے میں کہ وہ کیا ان کا ارادہ ہے, پلان ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد بات کریں گے. عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان آیا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی جو شکست ہوئی ہے اس سے وہ جو ایک تاثر تھا کہ ان کی برتری ہے سینٹ میں وہ بھی تحلیل ہو گئی. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں.
गेम ऑन है। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब का। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनका एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेनेट में अपोजिशन की अददी बरतरी जो है वो तहलील हो गई। शफीक साहब, ये जो अभी स्टेट बैंक वाले इशू के ऊपर काउंटिंग हुई, उससे तो ये तासुर भी ख़त्म हो गया कि सेनेट में अपोजिशन जो है वो पीटीआई से ऊपर है। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब बेसिकली ना एक जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निवीस हैं। जिससे नज़ीर नाजी साहब थे, वो सियासतदान नहीं हैं। अगर वो हसन बुरजा कोई और होता तो वो ऐसा ठोक के बयान देता है कि आपके कानों से धुआं निकल जाता है। अब ये देखें ना, अपना जो हमारे हैं गिलानी साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, वो मिसिंग थे। फिर मुस्लिम लीग नून के लोग मिसिंग थे, पीपल्स पार्टी के लोग मिसिंग थे। अब बजाय इसके कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, इन्होंने मैं तो कहूँगा सिद्दीकी साहब ने डंडी मारी कि अपने मुस्लिम लीगों के नाम भी लेते कि वो कहाँ सोए हुए थे, कहाँ गए हुए थे। पीपल्स पार्टी के नाम भी लेते कि ये आपने ये आपकी अपनी शिकस्त है, ये आपने अपना मुख मुका है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, मुख मुका है आपका। जब आप एक इतने अहम बिल पर जिसकी आपने इतनी मुखालफत की कि दुनिया भर में फाइनेंशियल टाइम तक खबर गई कि ये पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं ये स्टेट बैंक का जो इशू है उसमें मुखालफत कर रहे हैं, कानून साजी की, यानी इतना आपने हाइप क्रिएट कर दी। हाइप क्रिएट करने के बाद जब उसका प्रैक्टिकल वक्त आया, उस वक्त तो आपके गुब्बारे से हवा निकल गई। कम से कम देखें, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ पहले बात करने से पहले तोड़ लिया करें कि उनके पल्ले है क्या। अब देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक जुमला कहा है कि भाई ये तो ओपन बैलेटिंग थी, अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती तो फिर हमारे कितने लोग जाने थे। पहले अपने लोगों का ईमान चेक करें कि आपके साथ हैं भी कि नहीं। पहले ये देखें, अगर जिन्होंने हमायत किया, जिन्होंने टेक्निकल तरीके से अपने आप को उसका डिस्टेंस किया है इस सारी वोटिंग से, तो ये उनके जो कायदीन हैं, ये उनको अपना फजल रहमान साहब दूसरे उन्हें कान हो जाना चाहिए कि उनके अपने लोग, ये सेनेट है, ये कोई कौमी असम्बली नहीं है, यानी उनको लोगों को आपने आपके मेम्बरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में इलेक्ट करके भेजा है। ये बराह रास्त इंतखाब से नहीं आए, ये ज़्यादा आपके मरहून मुन्नत होते हैं। जब आप वो आपके साथ नहीं तो पीछे आप पार्लियामेंटेरियन और बाकी एम पी से क्या तवक्को रख सकते हैं। पहले अपना किबला दुरुस्त करें, फिर आगे बात करें। और ये जो शिकस्त है ना, ये जो आपका जो है पीडीएम और ये आपका पीपल्स पार्टी और अपोजिशन, इसका जनाजा इसको बगैर गोरो कफन इन्होंने दफना दिया है। बिल्कुल ठीक अब अगर यही कुछ किया होता पीपल्स पार्टी ने, तो इरफान सिद्दीकी साहब का कलम जो था उस पर देखिए क्या शोले निकलते, क्योंकि उनका अपना ज़मीर भी इससे मलामत करते हैं। अपना ज़मीर से मुराद उनकी अपनी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल, इसलिए उन्होंने अपना पंजाबी कहने हाथ होला रखा है। बिल्कुल कम से कम अपना अगर ये खुदा न जब पीटीआई होती है, पीपल्स पार्टी होती है, तो उन्होंने छक्के छुड़ा देने थे। बिल्कुल ठीक, उन्होंने हाथ होला रखा है। और कम से कम आप एक जो इतना बड़ा ये अपसेट हुआ है उस पर आप सबका नाम देना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है दर पर्दा कुछ चीज़ें हैं जिसके कि हर बंदा अपनी डील, अपने साहबात जो अपने ख्यालात जो है वो उसके मुताबिक ही फैसला करता है, और ये अलार्मिंग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यूसुफ रजा गिलानी साहब का तो नाम आ रहा है, दिलावर ग्रुप साहब का जिक्र नहीं किया उन्होंने। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस शिकस्त की। वो जो आप लेके आ रहे थे ना तहरीक अदम एतमाद, उसके गुब्बारे में से तो हवा निकल गई ना, और पता चल गया कि आपकी जो अददी बरतरी है वो कहाँ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो अपने अरकान की तरफ से जो उनकी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया था उस पर काफ़ी लोगों को बाहर निकाल दिया था पार्टी से। ये सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब हों, सेनेट के इंतखाबात हों, गिनती के मामलात हों, हर दफ़ा कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी ना निकलने वाली कमेटी होती है। यानी अब ये 10 अरकान है जो गायब हैं,
اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان کے بھی لوگ ہیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے بھی 4 لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی 2-3 لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ذمہ دار قسم کی اپوزیشن ہے اور چاہتی ہے کہ ہماری پارٹیوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم آئے تو ذرا نکالیں ان 10 لوگوں کو اپنی پارٹی سے۔ ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ویل چیئر پہ آکسیجن سینٹر کے ساتھ وہاں جاتی ہیں، ووٹ ڈالتی ہیں، اور یہ ہٹے کٹے جو ہیں وہ وہاں پہ آتے نہیں ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انہی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو سہولت کاری کا رول پلے کرتے ہیں حکومت کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہر روز ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی عددی برتری ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی میں بہت توڑ پھوڑ ہے، پی ٹی آئی کے لوگ حکومت سے نالاں ہیں۔ جب نتیجہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے لوگ تو نہیں ٹوٹے، البتہ آپ کے 10-15 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عرفان صدیقی صاحب ذرا ہمت کر کے، جیسے شفیق عوان نے کہا، ان 4 مسلم لیگیوں سے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لینا اپنی اپنی سطح پہ، اور بلاول بھٹو صاحب جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، رضا ربانی صاحب بڑا سیخ پا ہو رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوئی کارروائی کر کے دکھائے نا۔ وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ پارٹیوں کے لوگ خود اندر جاتے نہیں ہیں اور ہمیں یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں کہ جی ہم ان کی ترجمانی کریں، ان کو جسٹیفائی کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پارٹی، جو اپوزیشن ہے، یہ تحلیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر وہ جان نہیں ہے کہ یہ حکومت کو کسی بھی محاذ پہ کوئی ٹف ٹائم دے سکے۔ رانا صاحب، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ایک سیاسی کارکن ہیں، بڑی جدوجہد دی۔ کل میں ٹی وی پہ ان کو سن رہا تھا، انہوں نے اس کا سارا الزام دھر دیا آزاد گروپ پہ۔ بھئی آپ کی اپنی پارٹی کا نام نہیں لیا، نام اس پارٹی کا نام لیا ہے۔ یہ دلاور خان گروپ جو ہے یہ تو آلموسٹ سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے۔ یہ رانا صاحب دیکھیے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے سینٹ کے اندر اپوزیشن کی، یہ اپوزیشن کے جو تضادات ہیں، مجھے تو اسی کا نتیجہ جو ہے وہ لگتے ہیں کہ دیکھیے کہ دلاور خان گروپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پر بٹھایا ہوا ہے، لیکن جب حمایت کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ حکومت کی حمایت کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر اور نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی مزاحمت ہے دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اندر رضا ربانی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، میں آپ کو بتاؤں، وہ بار بار اس معاملے کا اظہار کر چکے ہیں کہ دلاور خان گروپ جو ہے، ان کو ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے اپنی صفوں کے اندر، ان کو جو ہے وہ حکومتی بینچوں کی طرف بھیجا جائے جہاں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو دوسرا، چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بڑی جلدی باتیں بھول جاتے ہیں کہ بلاول صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو کی، اور جب معاملہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پہلے سینٹ میں آنی چاہیے یا قومی اسمبلی میں آنی چاہیے، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول صاحب کی طرف سے، یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کہا گیا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک چیئرمین کے خلاف ابھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہماری اکثریت نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کے اشارے جو ہیں، اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ پہلے ہی دے چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ہے، شفیق صاحب اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر، یہ اس حکومت کی سب سے بڑی سہولت کار ہے، اور پاکستان کے اب عوام بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے نہ جلسوں میں جاتے ہیں، نہ ان کی ریلیوں میں جاتے ہیں، نہ اس کے جلوسوں میں جاتے ہیں۔ اور نہ ان کو، میں اس آگے بات کروں، خالد صاحب سے آگے بات کروں تو نہ ان کو اگلے 23 میں ووٹ پڑیں گے۔ رانا صاحب، جو سینٹ میں ہوا، میں مختصر آپ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، پلے نے تیلا کر دی میلا میلا، دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے دفتر سے نا دوپہر کو یہ چلنے شروع ہو گئے تھے میسیج کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور تمام سینیٹرز پہنچیں اور یوں ہو، اور اس کے بعد شام کو وہ خود غائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی وہ سفر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ ایک تو چیز خالد صاحب یہ ہے کہ کسی میں ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی کی مخالفت کریں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو رہی ہو اور یہ مخالفت کریں۔ جنہیں سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، لہٰذا یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز سر بڑی امپورٹنٹ جو ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی کہ جی بات یہ ہے کہ جو دلاور خان گروپ ہے وہ سب سے اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو بھائی یہی تو ڈیموکریسی ہے، اور کیا ہے کہ جس میں بھائی ٹھیک ہے ان کا ایک علیحدہ گروپ ہے، وہ اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی صفوں پہ بھی تو نظر ڈالیں، آپ اپنے اندر بھی تو ایک دفعہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج شفیق صاحب اگر خفیہ بیلٹنگ ہو نا، یقین کریں کہ اتنا بڑا دھچکا لگے اپوزیشن کو کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔
खुफिया बैलेटिंग अगर हो जाए, ये तो हाथ खड़े हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाती है, तो तब ये आलम है। और अगर ये खुफिया बैलेटिंग हो जाए तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या हो। और सर एक चीज़ और जाते हुए, जब आपने राना सनाउल्लाह साहब के बयान का कल जिक्र किया, उसमें मैं अदलिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके बयान का जायज़ा लें, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ये कहा है कि जी अदलिया जो है वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर फैसला कर सकती है। ये बड़ा एक खौफनाक इल्ज़ाम है अदलिया के ऊपर आने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि इस बयान के ऊपर ज़रूर अदलिया जो है वो एक्शन लेगी। अच्छा, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने जो कालम लिखा वो लगता है गुस्से में लिखा है। वो पहले सफ़ीर थी, फिर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया नाकिस कारकर्दगी के ऊपर, तो उसके बाद लगता है वो भूल ही नहीं है, उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और उन्होंने जो अपना कालम लिखा है टफ रोड अहेड, उसमें उन्होंने कहा जी बड़ी मायूसी है और जो एहतसाब का तासुर है वो नाकाफ़ी नज़र आ रहा है, बल्दियाती इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी में धचका लग गया है और सियासी धमक ख़त्म हो रही है और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। नाराज़ सी लग रही हैं। मेरा ख्याल है उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, हमारी एडिटर रही है वो, लेकिन ये है कि देखें, एक हम आपके ना यूज़ करते हैं टर्म टेबल स्टोरी, और ये टेबल कॉलमिस्ट हैं, ये ना तहकीक करते हैं, ना बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं, ना कोई रिसर्च करते हैं, ना कोई पढ़ते हैं। अखबारात में जो बयान आते हैं पोजीशन के, उनको इकट्ठा करके तो वो अपना एक जूस सा बना के वो दे देते हैं। कम से कम आप मलिया लोधी एडिटर रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, मेरा ख्याल है ये कॉलम उन्होंने जल्दी में लिखा है। अब उन्हें ना ये सारे जो प्रॉस एंड कॉन जो सारी अपना हर तरफ नज़र डालनी चाहिए थी कि भाई ये वो फिर हम वही बात करते हैं ना कि रिपोर्टर या कॉलमिस्ट या साफ़ी वो होता है जो तमाम पहलू दे। बिल्कुल, इन्होंने एक पहलू दे कि उसको कोई अपना अपोजिशन की तर्जुमान बनी है। तो हम यही कहते हैं कि जो भी आप तहरीर लिखो, कॉलम लिखो, खबर लिखो या वट एवर जो आप या आर्टिकल लिखो, बिल्कुल उसमें आप अपना दोनों पहलू दो। इन्होंने बस एक ही पहलू दिया और अपोजिशन के ज़ाहिर आजकल अपोजिशन की ये इन्होंने झंडा उठाया हुआ, हालांकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की मुलाजिम रही है और सब कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है वो अपना हर एक अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये कोई फेयर नहीं है। बी फेयर विद योर प्रोफेशन, बी फेयर योर राइट अप। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। रोज़नामा जंग का इदारिया है, चीन का वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पर हम 2 दिन पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि जी सी पैक के साथ अफ़गान सूरत हाल, सिंकियांग के मामलात एक बहुत बड़ा बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा चीन है उसकी अहमियत इस लिहाज से है कि एक तो सी पैक के जो मामलात में जो बड़ी पेशरफ्त अमल दरामद के हवाले से हो रही है, ख़ुद चीनी सफ़ीर ने एतराफ़ किया है कि इस वक्त स्पीड जो है वो बेहतर जा रही है और बहुत अच्छे नताइज सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। दूसरा, जो एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अलाइंसेस की शक्ल निकल के सामने आ रही है, जिसमें रशिया है, ईरान है, तुर्की है, चीन है, पाकिस्तान है, तो इसकी भी इस वजह से एक अहमियत है। और ख़ास तौर पे जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ निकल के सामने आ रही हैं वो इसमें। लेकिन जो बुनियादी बात प्राइम मिनिस्टर ने की है कि जो आलमी कुव्वतें हैं उनके जो दोहरे मेयारात हैं कश्मीर के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से, वो समझते हैं कि जब तक इंटरनेशनल फोर्सेस एक जस्टिस की बेसिस के ऊपर अपने एटीट्यूड को इख्तियार नहीं करेंगी तो ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जो ये खासतौर पे वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, ये पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, और टॉप ट्रेंड जो है वो है वी सल्यूट पाक मार्टाइज। अभी 2 दिन का बलूचिस्तान में एक बुज़दिलों ने हमला किया और उस हमले में पाक फ़ौज के जवान जो थे वो शहीद हुए। हमने हिसाब भी बराबर कर लिए, मज़ीद भी कर लेंगे, लेकिन पूरी कौम उन माओं को सलाम पेश करती है जिनके सपूतों ने इस वतन, इस धरती, इस मट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, जो अपने खून से इस मुल्क के अंदर अमन के फूल को सींचते हैं। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से आज हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, उन माओं बहनों को सलाम पेश करते हैं जिनके औलादों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके बाजुओं ने इस धरती की हिफाजत का बीड़ा उठाया हुआ है। वो जाग रहे होते हैं और हम सो रहे होते हैं। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से आज इस मुल्क में अमन कायम है। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।